آئیے ہم کچھ چیزیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ سکون کے بارے میں، کہ ہمارے پاس پیسے بہت ہیں، ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہے، ہمارے گھر بڑے اچھے ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن سکون کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے باپ بیٹے سے پریشان ہیں، بیٹا باپ سے پریشان ہے، اور پڑوسی سے پریشان ہے، تو جگہ جگہ انسان پریشان ہے، تو کبھی پیسوں سے پریشان ہے، تو کبھی عزت و آبرو سے پریشان ہے۔ ہر چیز سے انسان پریشان نظر آتا ہے، لیکن انسان سکون اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندوں میں سے ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے بندوں کو کہ اللہ کا گھر بناؤ، تم جگہ جگہ اللہ کا گھر بناؤ، مسجدیں تعمیر کرو، اور اس سے تمہارے دل کو اطمینان ملے گا۔ قرآن کریم کی اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو سکون کا لفظ صرف اور صرف قرآن کریم میں 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور طمانین کا لفظ 1 دفعہ استعمال ہوا۔ گویا کہ 4 دفعہ اللہ رب العالمین نے سکون اور اطمینان ملا کر کے 4 دفعہ استعمال کیا ہے، اور یہ 4 پلر ہیں سکون کے، اور ہر ایک پلر کی وضاحت کرتے چلوں۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ سکون کا لفظ اللہ رب العالمین نے کس انداز میں استعمال کیا ہے۔ دیکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں سکنہ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صبح کو بنایا ہے اور پھر رات کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے رات کو سکون کہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے شخص ہیں جو راتوں میں جاگتے ہیں، موبائلوں میں وقت گزار دیتے ہیں، ٹی ویوں میں وقت گزار دیتے ہیں، اور چوراہے پر جا کر کے اپنے اڈے بازی اور بیان بازی کر لیتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، ہمیں شعور تک نہیں ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون بنایا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ رات کو ہم نے سونے کا ذریعہ اور لباس بنایا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کو اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے بہترین وقت مقرر کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں فضول کے اوقات کو ضائع نہ کریں، فضول نہ لگائیں، بلکہ اللہ کی عبادات میں وقت گزاریں، اور پھر جو ہو سکے ہم سے عبادات، ان عبادات کو انجام دیں، یا پھر رات میں سو لیں۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سکون کا لفظ جو استعمال کیا ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ تمہارا گھر بنایا ہے۔ یعنی انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سکون حاصل کرتا ہے، تسکین حاصل کرتا ہے، اس میں راحتیں پاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا وائرس کا زمانہ چل رہا تھا، اس کا وقت چل رہا تھا، انسان پریشان حال تھا کہ کہاں اپنے وقت کو گزاریں، کہاں پر رہیں۔ حکومت کے جانب سے بھی بار بار دباؤ دی جا رہی تھی، اور ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے گھروں میں ہی رہنا سکون ہے، باہر نکلنے سے وبا بیماروں کے ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ سکون کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ یہیں تک بس نہیں کہ اللہ رب العالمین نے تیسرے مقام پر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی دنیا میں بہت ساری نشانیاں ہیں، آپ کو بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان میں سے ایک نشانی بیوی کو بھی بنایا ہے جو تمہارے لیے سکون کا باعث ہے۔ ایک خاتون اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، انسان اس سے سکون حاصل کرتا ہے، انسان اس سے لذتیں حاصل کرتا ہے، انسان اس سے وقت گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سکون بنایا ہے، اپنے بیویوں کو اللہ رب العالمین نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور سکون ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے محبت ڈال دی ہے اور اس کو رحمت بھی بنایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ تین جگہوں پر اللہ رب العالمین نے سکون کا لفظ استعمال کیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے رات کو سکون کر بتایا، اور دوسرا کہ گھر، اور تیسرا عورت کو اللہ رب العالمین نے ان تین جگہوں میں اللہ رب العالمین نے سکون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور چوتھے مقام پر اللہ رب العالمین طمانین کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ اطمینان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگو تم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہو اور تمہیں اطمینان اسی وقت حاصل ہونے والی ہے جب تمہارے دل میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو اس سے اطمینان حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک مومن کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے، اس کا دل خوف کھانے لگتا ہے، اللہ رب العالمین کے انسان قریب ہوتے جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندوں میں سے شمار ہوتے جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ان چار مقامات میں اللہ رب العالمین نے سکون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک مقام میں طمانین اور تین مقام میں سکون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں تسکین کا ہونا، سکون کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور ایک انسان کی زندگی کے شعبوں کا ایک حصہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سکون پیدا ہو، لیکن کیسے پیدا ہو، کیسے؟ بےقراریاں، چینیاں، ہمیشہ انسان اس پر گھیرا ہوا رہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، انسان سکون اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنے لگے، اللہ رب العالمین کے خاطر تمام وقت کو مصروف کرنے لگے۔ یقین مانیے کہ انسان اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندوں میں سے بن جاتا ہے، اور وہ سکون حاصل کرتا ہے، اپنے دل کو تسکین پیدا کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں اس طریقے سے ڈوب جاتا ہے، اس طریقے سے ڈوب جاتا ہے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور انسان اللہ رب العالمین سے کلام کرتا ہے۔ کلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے انسان گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، تو یعنی کہ اللہ سے ملاقات کرنے لگتا ہے۔ یہ میرے بھائیو، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اس کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں گھروں میں سکون پیدا کرنے کے لیے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سوئے رہتے ہیں، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اڑ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں آئی ہیں آسمان سے، اور بہت زیادہ خطرناک پریشانیاں بھی آئی ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کو جگاؤ، سوتنوں کو جگاؤ، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجرات والیوں کو جگاؤ جو اپنے گھروں میں سوئی ہوئی ہیں، ان کو اٹھاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت تو کر لے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کرتے تھے
اور اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے کہ عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندیوں میں سے شمار ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندوں میں سے بن جاؤ گے۔ ان تمام چیزوں کی ترغیب دلائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی؟ 11 بیویاں، 11 میں سے بیک وقت آپ کی بیویاں، حدیث میں آتا ہے کہیں 9 کا تو کہیں 8 کا، خیر 8 ہی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایک ساتھ ہوتی ہے باحیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بیویوں کو حکم کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کر لو۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو سمجھتے تھے، حشر کے میدان کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے تھے۔ اسی طریقے سے خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو خوب اچھی طریقے سے سنبھالے، چونکہ انسان کسی چیز کا ذمہ دار بن جاتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کے پورے حقوق کا خیال رکھے، ورنہ پھر انسان اللہ رب العالمین کے گرفت میں بہت سخت پکڑا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر ایک چیزوں کا حساب و کتاب رکھنا بے حد ضروری ہے۔